اور پھر تکلیف میں کیا گیا صبر تو تمہارے صبر کو مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ہر کہانی مکمل کرنے والا میرا اللہ ہے، تم بس یقین رکھو، کیسے وہ کن کہہ دے تم نہیں جانتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت زار بیان کرنے سے قاصر ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے آپ لوگوں سے تو نہیں پر اپنے رب سے ضرور نظریں ملا سکتے ہیں۔ بے شک نماز تہجد معجزوں کے قریب ہے۔ یا اللہ یہ آنکھیں تیرے کن فیکون کی منتظر ہیں۔ سنیں، ایک بار جب اللہ کی طرف سے نعم البدل آ جائے گا تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے کیا کھویا ہے۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پہ رک جانا بے وجہ تو نہیں۔ سنو، وہ ضائع نہیں جانے دے گا تمہاری کوششیں، اس نے صبر کے ایک ایک لمحے میں بڑا اجر رکھا ہے۔ اسی تکلیف نے تمہیں ابھی اور سکھانا ہے اور اس کے بعد تمہیں سکون مل ہی جانا ہے۔ خوبصورت منزلیں بھی منتظر ہوا کرتی ہیں یقین کے راستوں پر چلنے والوں کی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ بہترین صبر تو وہ ہے جس میں کسی سے شکایت نہیں کی جاتی، بس اپنے رب سے بات کی جاتی ہے۔ ٹوٹ گئے ہو، تمہارے پروردگار کی رحمتیں تمہیں سنبھال لیں گی، تم بے سہارا تو نہیں ہو۔ سنو، تم اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، تبھی تو وہ تمہیں سب سے زیادہ آزما رہا ہے۔ کیا پتا یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ وہ دعاؤں کی توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہو، کیونکہ سب اختیار اس کے ہیں، سب اسباب اس کے ہیں، سب کمال اسی کے ہیں۔ سنیں، تہجد والے اللہ کے قریب اور اللہ ان کے قریب ہوتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں ایک الگ طاقت ہوتی ہے، وہ ہر حال میں پوری ہو کر ہی رہتی ہے۔ لفظوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ اللہ سے تو دلوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے ہی کن کر دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم پر ہنسے گا نہیں، بس تمہیں ہنسائے گا۔ اللہ سنتا ہے تمہاری سب عرضیاں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کب اور کیسے نوازنا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، نیتوں کا مالک شاہرگ سے زیادہ قریب، تو پھر وہ تمہاری تکلیف کیسے نہیں جانے گا۔ اور جو فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے، یقین مانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ سنو، اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش میں ملا ہر دکھ بھول جاؤ گے۔ سب اللہ پر چھوڑ دینے والوں کی تقدیریں سنور جاتی ہیں۔ سنو، تم بھی سب اس پہ چھوڑ دو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ غم بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ غم ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں خود سے خدا تک لے جاتے ہیں۔ صبر رکھو، ہمت رکھو، آخر کب تک؟ جب تک اللہ مان نہیں جاتا، بس تب تک۔
آپ صبر رکھیں، قبولیت کی گھڑیاں اب زیادہ دور نہیں ہیں۔ اللہ پر ایمان مضبوط رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے تو معجزے بنائے گئے ہیں۔ سنیں، بہت جلد مالک آپ کے حق میں رحمت کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ درد تو تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں، یہ تکلیفیں تمہیں کچھ اہم باتیں سمجھاتی ہیں، یہ آزمائشیں تو رب کی پہچان کرواتی ہیں۔ پھر اس درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے، پھر تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے۔ جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے تب ایک وہی تو ہے جو سنبھال لیتا ہے، تھام لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے۔ سنو، آج امتحان ہے تمہارے ایمان کی مضبوطی کا، کل وقت ہوگا تمہاری ہر آرزو کی عطا کا، شکر کے سجدوں کا، بس تھوڑا صبر اور دعائیں دونوں جہانوں کے مالک پر یقین رکھ کر مانگا کریں۔ دعائیں ہم سے ہمارا یقین مانگتی ہیں، انتظار مانگتی ہیں، صبر مانگتی ہیں۔ جس کے ایک حکم پر رواں دواں ہیں یہ کارواں سارے، دیکھنا اس کے ایک ہی حکم پر اڑ جائے گی ہاک کی طرح تکلیفیں تمہاری۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا رب، بس تو مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی سے نواز دے اور ہمیشہ میرا ساتھ دے۔ اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے یقین کے راستوں پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنا پڑتا ہے، تبھی بات جلدی بنتی ہے۔ سنو، جس نے بند راستوں سے راستے جاری کر دیے وہ بیچ راستوں میں کیسے چھوڑ سکتا ہے تمہیں؟ صبر کے راستوں پر چلنے والوں کو منزلیں ہمیشہ سکون کی ملتی ہیں۔ عبادت گاہ میں صرف جوتے اتار کر مت جائیں، بلکہ اپنی انا، اپنا کینہ و حسد بھی انہی جوتوں کے ساتھ چھوڑ کے جائیں تاکہ حقیقی سجدہ ادا ہو۔ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں پھر وہ انہیں ان کے من پسند راستوں پر تھکنے نہیں دیتا، ہمت ہارنے نہیں دیتا۔ جن کے صبر میں شکایت نہیں ہوتی ان کے اجر اللہ کے ہاں بہت وسیع ہوتے ہیں۔ سنو، تمہاری دعائیں تمہیں ہر دن معجزوں کے قریب کر رہی ہیں۔ کیا پتہ یہ تکلیف کی آخری گھڑی ہو، کیا خبر کہ اس کے بعد رب کے کرم کی برسات ہو۔ کہیں سجدے کہیں اشکوں کی روانی ہوتی ہے، محبت تو خدا تک پہنچنے کی مختصر کہانی ہوتی ہے۔ جب کوئی ساتھ نہ ہو تب بھی یہ آیت کتنی ہمت دیتی ہے نا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سنو، وہ قبول کرنے والا ہے ہماری دعائیں، ہماری سسکیاں، ہماری ہچکیاں، بغیر کسی سفارش کے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ رب العالمین کی پاک دوستی پاک تنہائی والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ سنو، تم اپنے رب پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والوں کو وہ اپنے قریب رکھتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے، اپنا محبوب رکھتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے بس اللہ پر یقین رکھنا ہے، آپ کے اس یقین نے بہت جلد آپ کو معجزوں سے ملا دینا ہے۔ جب رب نوازتا ہے تب سارے خسارے خاک میں مل جاتے ہیں۔ اگر تھک بھی جائے تمہارا دل تب بھی تم اپنے رب کے کن کا انتظار نہ چھوڑنا۔ اور پھر اللہ کے دوست تو ہر روز معجزے دیکھتے ہیں۔ سنو،
बंद दरवाजे देखकर घबराया नहीं करते, अल्लाह से अच्छे गुमान हमेशा रखते हैं। तुम उस पे तवक्कल करो, वो बदले में तुम्हें रहमतें देगा, राहतें देगा, मुझे देगा। सुनो, तुम्हारा और तुम्हारे रब का खूबसूरत रिश्ता बस चंद खूबसूरत गुमान की दूरी पर है। ये दिल अब लोगों का नहीं, बस अपने रब का साथ चाहता है। और मैंने देखा है दुआएं रंग लाती हैं जब उनके यकीन पे मांगी जाएं। जो करते हैं तवक्कल अपने रब पर और उम्मीद रखते हैं उस जात से, फकत रहमो करम की अल्लाह की यारी उन्हें ही मिलती है। अल्लाह पे यकीन तो ऐसे रास्ते बना देते हैं कि अकल हैरान रह जाती है। सुनो, तुम अपनी सब उम्मीदें अपने रब से ही लगाना, वो बहुत जल्द तुम्हें नवाजने वाला है। सुनो, कितनी उम्मीद है ना इस आयत में। हम देख रहे हैं तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना, वो तुम्हें भी समेट लेगा जिसने दोनों जहानों को समेट रखा है। या अल्लाह, गरीब रख पर अपने करीब रख, बार बार आ सकूं तेरे घर मेरा ऐसा नसीब रख। और जब भी दरवाजा बंद मिले ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो अपने टाइम पे खुलेगा। सुनो, बेबस हो, ये बेबसी तुम्हारे यकीन का इम्तिहान है। जहम वो जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। अच्छाई का सिला इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि अच्छाई का सिला तो मालिक ही दे सकता है, बे इंतहा अजर की सूरत में। असबाब दिखाई ना भी दें तब भी यकीन रखना तुम्हारे लिए भी मोजज़े होंगे। मालिक से आफियत वाली, रहमत वाली, खैर वाली, सुकून वाली दुआएं मांगा करें अपने लिए। सुनो, उसकी रहमत तो डांप लेती है सब्र वालों को और फिर मोजज़ों का आगाज कर दिया जाता है। मालिक तो बेनियाज है हर चीज से और कादिर है हर चीज पे। बेशक वो आपके हक में रहमत का फैसला ही करेगा। सुनो, वो जो तुम्हारी हर सांस का मालिक है, तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हर जर्रे से वाकिफ है, उस पे यकीन करना मुश्किल लगता है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के साथ की पक्की पक्की जमानत है और बड़े बड़े अजर हैं। अल्लाह को मानने से नहीं, अल्लाह की मानने से जिंदगियों में सुकून और रहमतें उतरा करती हैं, मोजज़े हुआ करते हैं। सुने, जब आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखेंगे, मालिक पे यकीन करेंगे, तभी तो मोजज़े देखेंगे। सुनो, तुम्हें बस एक बार मालिक के फैसलों के मुताबिक राजी होना है, फिर हर पल उसके मोजज़े उतरा करेंगे तुम पर। तकलीफ में सब्र करना मुहाल लग रहा होता है, पर फिर भी सब्र करने वालों के चेहरों पर नफरत नहीं होती, बस एक तवील खामोशी होती है। और फिर जो अपनी आजमाइशों पर शदीद सब्र करते हैं, मालिक भी उनके सब्र को मोजज़ों तक जरूर लेकर जाता है। सुनो, तुम हिम्मत ना हारना, सब्र का दामन ना छोड़ना, मालिक की मदद अब बहुत करीब है। तुम तवक्कल करो उस पे, फिर देखो तुम्हारे लिए बेशुमार रास्ते हैं, बेशुमार मुजज़े हैं, बेशुमार अजर है। सुनो, जब वो कहता है ना मेरी मानो, मैं तुम्हारे सब काम सवार दूंगा, तो फिर वो वाकया ही सवार देता है, संभाल लेता है सब कुछ, थाम लेता है आपको हमेशा के लिए। वो तो अपनी हर काम को पूरा कर देता है जो वो करना चाहता है, तो बस तुम भी उस पे भरोसा रखना।
فجر کی نماز آپ کی منتظر ہے۔ فجر کا وقت وہ قیمتی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ تکلیف بہت ہوتی ہے، مگر کیا آپ نے سورۃ یوسف سے نہیں سیکھا کہ اللہ آپ کو ان لوگوں کے سامنے دوبارہ عزت سے کھڑا کرے گا جنہوں نے آپ کو توڑا تھا؟ اس لیے آپ کو انتقام لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایمان کی ضرورت ہے۔ جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ بھی اپنی عطا کے تمام دروازے کھول کر اپنے بندے کا مان رکھتا ہے۔ بے شک وہ مان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اس لیے مایوس ہونا چھوڑ دیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے، اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ راہ گیر اسے پانی ڈالتا ہے، اللہ پاک ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ انسان کی روح پھولوں جیسی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کھل اٹھتی ہے اور اسے شرخ صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے اور اسے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ دیر تک گناہوں کی دلدل میں پھنسنے رہنے پر دل خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کو آہستہ آہستہ صاف ہونے میں بھی تو وقت لگے گا نا، صبر رکھو۔ شیطان تمہیں بار بار دوبارہ اس دلدل میں گھسیٹنے کی کوشش کرے گا، مگر تم اللہ کے سامنے بیٹھ کر رو لینا، دوبارہ اس راہ پہ نہ جانا۔ تہجد کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس نہیں بھیجتا، بس وہ صحیح وقت ابھی تک نہیں آیا جس کا آپ کو انتظار ہے، بس تمہیں صبر نہیں۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ اللہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پہ باری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت، کچھ آزمائش، کچھ صدمے اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ جتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اتنی شدت سے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے۔ جب وہ رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آن گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ انسان خطا ایک بار کرتا ہے تو لوگ اس کو بھول کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ماضی کو کھرید کر اسے ہی دماغ میں رکھ کر اس انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں؟
انہیں وہ اچھائیاں، وہ تبدیلیاں کیوں دکھائی نہیں دیتی جو دل کو پیس کر خود پر جبر کر کے لائی جاتی ہیں؟ وہ کیوں اس انسان کو اس کے ماضی کے ترازو میں تولتے رہتے ہیں؟ انہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا کہ سامنے والا کس قدر شکست پا اور ٹوٹ چکا ہے؟ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ جتنا گہرا رشتہ ہوگا اتنا گہرا یقین ہوگا۔ اللہ پر جو آپ کا یقین ہے، اللہ اس کو کبھی نہیں ٹوٹنے دے گا۔ وہ اپنے بندے کو بار بار آزماتا ہے، تبھی دیر ہو جاتی ہے۔ وہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ دنیا کی بہترین مصروفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو۔ محبت کا دعویٰ اللہ سے ہو تو قدر کا سوال بندوں سے کرنا جائز نہیں۔ فجر پڑھنا ان کو نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ سے سچی محبت ہو۔ مرد سے شادی کے لیے پردہ قربان نہیں کیا جاتا، بلکہ پردے کے لیے ایسے مردوں کو قربان کیا جاتا ہے جو آپ کو پردے کے ساتھ قبول ہی نہیں کر سکتے۔ کسی کی خاطر اللہ کے حکم کو نہیں ٹھکرایا جاتا۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے، اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے ان کا اشارہ کر دیتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، میں اسی خوشی میں اپنے سارے رنج بھول جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نام جانتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پورے یقین سے مانگے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا کر، کیونکہ اللہ کسی سے مجبور نہیں ہے۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ امید نہیں، یقین رکھو، نصیب بدل جاتے ہیں بس ایک دعا سے۔ کسی انسان کو کھو کر اگر تم نے رب کو پا لیا ہے تو یقین کرو تم مکمل فائدے میں ہو۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہ اپنے پیارے اور حسین رب کا دیدار کریں گے۔ اسلام میں پردہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ ذاتی انتخاب نہیں ہے کہ دل کیا تو کر لیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی آذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لیکن نماز، قرآن اور دعا یہ وہ کام ہیں جن کو تیز رفتاری سے کرنا ان کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں،
آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ معبود سے تعلق محبت کا ہونا چاہیے، روٹین کا نہیں، لہٰذا عبادت کو روٹین سمجھ کر نہ پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ صبر میں ہی تمہاری بہتری ہے اور اللہ کی مصلحت ہے۔ اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی دیوار نہ آنے دیں، آپ جیسے بھی ہیں مگر اس کے پاس جائیں۔ آپ کا جانا ہی آپ کو اللہ کا مکمل فرمانبردار بنا دے گا، آپ کا بار بار پلٹنا ہی اللہ کا پیارا بنا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ خالق ہے، اس کی نہیں مانو گے تو وہ ناراض بھی ہوگا، مگر اس رب سے خود کو دور نہ جانے دیں۔ اللہ سے رابطہ کم نہ کریں، آپ جتنے گناہگار کیوں نہ ہوں مگر اس کی طرف بار بار جائیں۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کب کپاس آ جاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے واسطے بھی روئے تھے۔ تقدیر کو بدل دیتی ہے، کتنی ہی مصیبتیں دعا سے اٹھا لی جاتی ہیں اور کتنی ہی برکتیں دعا سے نازل ہوتی ہیں۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ سوچنے پر ہی نواز دیتا ہے، بس بات صاف دل اور صاف نیت کی ہے۔ کئی زمانوں سے جاری ہے گفتگو ان کی، وہ جنہوں نے صرف 63 برس کلام کیا۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ اور ایمان والے تکلیف آنے پر غلط راستے پر نہیں جاتے، وہ تو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب اللہ اس بار تمہیں سنبھال لے تو واپس اس چیز کی طرف نہ جانا جس نے تمہیں تباہ کیا۔ یاد رکھیں، مسلمانوں کی ذلت غریب ہونے سے نہیں، دین سے غافل ہونے سے ہوتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی فکر انہی کو ہوتی ہے جن کے دل میں لوگوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہو۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے کسی بھی جگہ کسی بھی حال میں نماز پڑھنے کی توفیق دے ہی دیتا ہے۔ کبھی تنہائی میں رب کو محسوس کرنا، دنیا ساری غیر لگنے لگے گی۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا بلکہ آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کر پڑھو گے تو رب اگلی نماز کے لیے خود بلائے گا۔ ہائے وہ نفسا نفسی کے عالم میں، یا ربی امتی یا ربی امتی کا عالم کیا ہوگا۔ آزمائش اس کے راضی ہونے کی دلیل ہے، وہ سب کو نہیں آزماتا، وہ صرف ان کو آزماتا ہے جن کو وہ چن لیتا ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نہ تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچیں جن کی شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔